دل ہیں۔ میں نے کل باپ کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جناب امیر مسلم کی، وکیل حسین کی، سفیر حسین کی شہادت۔ اجازت دیں تو چند جملے اسی سفیر حسین کی یتیم جوڑی کے۔ دعا کرو عزاداروں کوئی بچہ پردیس میں یتیم نہ ہو جائے، جہاں نہ کوئی ملجا ہو، نہ کوئی ماوا ہو، نہ کوئی منزل ہو، نہ کوئی سرپرست ہو، نہ کوئی سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا ہو۔ وہاں پہ یتیموں کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ جناب امیر مسلم نے قاضی شرح سے یہی کہا تھا کہ ایک لٹا ہوا قافلہ آئے گا، یہ بچی اس قافلے کے حوالے کر دینا، اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ وہ لٹا ہوا قافلہ آیا، کوفہ کی ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی مسجد میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، اور قاضی شرح وہ دونوں بچے لے کے امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ امانت ان کے سپرد کی۔ ماں یتیم بچوں سے ملی، دو بہنیں اپنے بھائیوں سے ملیں، لیکن 6 یا 7 دن یہ قافلہ رکا ہے کوفہ میں۔ اس کے بعد جب شام کی طرف جانے لگا نا، پتہ نہیں ابن زیاد لعین کو کیا دشمنی تھی جناب امیر مسلم سے۔ کچھ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان جس سے حکومت چھینتا ہے نا، سب سے زیادہ دشمن اسی کا ہوتا ہے، اور چونکہ کوفہ کا اقتدار ایک طرف سے آ کے چھینا تھا جناب امیر مسلم سے، 18,000 افراد بیعت کر چکے تھے، تو اس لائن نے کہا سارے قافلے کو شام بھیج دو، مسلم کی یتیم جوڑی کو میرے پاس لے آنا۔ اب میں پڑھ دوں، آپ سن لیں۔ امام سجاد، اس نے وہاں ایک سپاہی بٹھا دیا، ہاتھ میں کاغذ قلم، ایک ایک سپاہی کا، ایک ایک قیدی کا نام لکھو، جب وہ جوڑی آئے تو انہیں پکڑ کے لے آنا۔ ایک ایک قیدی کا نام لکھا۔ جب ان شہزادوں کو جدا کیا جانے لگا، زندگی میں شاید پہلی مرتبہ غیرت اللہ نے، امام سجاد نے کسی کی اس قدر منت کی، فرمایا ان بچوں کو ماں سے جدا نہ کر، یتیم ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں ساتھ ہیں، انہیں ہمارے ساتھ قافلے کے ساتھ آنے دے، بیوہ ماں مر جائے گی، ظلم نہ کر۔ لیکن اس کمینے نے نہیں مانا، بچوں کو جدا کر دیا۔ ماں روتی ہوئی، بہنیں روتی ہوئی شام چلی گئیں۔ مسلم کی جوڑی قید ہو کے ابن زیاد کے دربار میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ پورا کوفہ جن شہزادوں کا مجرم تھا، وہ مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے۔ بچہ یتیم ہو جائے تو لوگ سب سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی لباس دیتا ہے، کوئی جوتے دیتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی ہمدردی کرتا ہے۔ یہ کیسی جوڑی ہے جو ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر بچوں کے سامنے یہ لائن کہہ رہا تھا زیک علیہم السجن، ان دونوں کو تنگ و تاریک زندان میں قید کرنا۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کے سامنے نہ، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں تو کہتے ہیں نہیں بچوں کے سامنے نہیں، دل پہ اثر پڑتا ہے۔ 2 یتیم بچے یتیم ہو جائیں پردیس میں، اور ان کے سامنے کہا جائے کہ انہیں تنگ و تاریک زندان میں قید کرو، بڑی مشکل منزل ہے عزاداران حسین۔ اور دوسرا لفظ کہا انہیں اچھا کھانا نہ کھلانا، انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا۔ اور معصوم بچے سن رہے تھے۔ داروغے نے تنگ و تاریک زندان میں قید کر کے حکم کے مطابق جو کی خشک روٹی، گرم پانی۔ بڑے بھائی نے کہا 24 گھنٹوں میں صبح و شام ہی تو یہ کھانا ملتا ہے، روزے نہ رکھ لیں۔ چھوٹے نے کہا بھائی اچھا مشورہ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلنا میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کی توجہ ہو گئی۔ روزے رکھنا شروع کیے،
اس داروغے نے بڑا ظلم کیا شہزادہ، شاید انہی کی بد دعا تھی کہ چند دنوں کے بعد مر گیا۔ جو دوسرا داروغہ زندان آیا نا، اس کا نام تھا مشکور۔ پہلے دن کھانا لے کے آیا تو چھوٹے نے بڑے سے کہا، بھائی شکل سے تو کوئی مومن لگتا ہے، اگر تو کہے تو اسے تعارف کرا دوں۔ بڑے بھائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا، خدا کے لیے انہیں تعارف نہ کرانا، پہلے نہیں دیکھا جسے بھی تعارف کرایا ہے اس نے تماچے مارے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ سب کی توجہ ہے میری طرف یقیناً، میں نتیجے تک پہنچا رہا ہوں 2-3 منٹ میں۔ چھوٹے نے اصرار کیا، بڑا مان گیا۔ 2 دن کے بعد شام کے وقت مشکور جب وہ کھانا لے کے آیا، چھوٹا ڈرتے ڈرتے قریب گیا، سوال کرتے ہوئے کہتا ہے، یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ؟ اے بزرگ، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ مشکور نے حیران ہو کے کہا، کیف لا اعرف فانہ نبی، کیوں نہیں جانتا، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے رسول ہیں۔ دوسرا سوال کیا، یا شیخ اتعرف علی المرتضیٰ؟ علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ مشکور نے کہا، کیف لا اعرف فانہ امامی، کیوں نہیں جانتا، وہ میرے امام ہیں۔ اب تیسرا سوال بڑا حساس تھا جو شہزادے نے کیا، یا شیخ اتعرف فاطمۃ الزہراء؟ او بزرگ، تو فاطمۃ الزہراء کو جانتا ہے؟ مشکور کا ہاتھ کانپ گیا، کھانا زمین پہ گر گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، تجھے اپنی یتیمی کا واسطہ بتا، تیرا فاطمۃ الزہراء سے رشتہ کیا؟ شہزادے نے تعارف کرایا۔ ختم کر رہا ہوں۔ مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا، کہا، باب السجن مفتوح علیکما، یہ زندان کا دروازہ کھولا ہے، جہاں جی چاہے چلے جاؤ، میرا نصیب موت ہے، مجھے مرنا قبول ہے، میں بطول کی اولاد کو قید نہیں رکھ سکتا۔ اور ابن زیاد لعین نے اسے قتل کرا دیا تھا اسی جرم میں۔ جب شہزادے دروازے سے باہر نکلے نا، مشکور کو کچھ یاد آیا، دوڑتا ہوا قریب آیا، قدموں کے گر پر دوسری مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، میں تمہیں گرم پانی پلاتا رہا، میں تمہیں خشک روٹی دیتا رہا، قیامت کے دن اپنی جدہ زہرا کے سامنے ہماری شکایت نہ کر۔ اب مسلم کی جوڑی کا اپنا نصیب عزادارو، وہاں سے آزادی ملی، حارث کے ہاتھ آ گئے۔ یہ لائن حارث ابن زیاد، دوسرا بھائی مومن ہے کمیل ابن زیاد، اس کا نصیب بھی دیکھیں، جس سے دعائے کمیل ہے امیر المومنین نے تعلیم دی ہے۔ بڑا بھائی کمیل ابن زیاد ہے، دوسرا یہ لائن ہے حارث ابن زیاد۔ اس کے ہاتھ آئے، ساری رات تھی، حجرت کے اندر ستون سے بندھے ہوئے تھے۔ اس لائن نے بچوں پہ اتنا ظلم کیا کہ چہرے کی رنگت بدل گئی۔ صبح کو دونوں شہزادوں سے پکڑا زلفوں سے، بیوی آئی اسے زخمی کیا، غلام کو قتل کیا۔ فرات کے کنارے کے قریب چھوٹے نے معصومانہ سے سوال کیا، ہمیں کیوں مارتا ہے؟ ہمیں قتل نہ کر، ہم تجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا قتل کرنے کا سبب؟ کہا ابو عبداللہ سے انعام ملے گا۔ شہزادے نے کہا پھر ہمیں کوفہ کے بردوں والے بازار میں جا کے بیچ دے، ہم یوسف سے کم قیمت پر نہیں بیچیں گے۔ لیکن یہ لائن نہیں مانا، تلوار کا وار کیا، بڑے بھائی کو قتل کیا، سر توبرے میں ڈالا، لاش اٹھا کے فرات میں پھینکی، دوسرے کو قتل کیا، سر توبرے میں ڈالا، لاش اٹھا کے فرات میں پھینکی۔ عزادارن حسین تاریخ کہتی ہے پہلی لاش رکی ہوئی تھی پانی کی سطح پر، دوسری لاش پہنچی تو دونوں بھائیوں نے باہیں پھیلائیں، ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، اس کے بعد لاشوں نے پانی میں بہنا شروع کیا۔ یہ لعین وہ سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں تخت کے سامنے توبرے کو الٹایا، دو چھوٹے چھوٹے سر
جتنا بھی شقی القلب تھا ابن زیاد ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا۔ سوال کیا لعین کس ماں کی گود اجاڑ کے لے آیا ہے؟ کہا امیر نہیں پہچانا، تیرے دشمن کی جوڑی ہے، امیر مسلم کے بیٹے ہیں۔ کہا نہیں مانتا یہ مسلم کے بیٹے ہوں، میرے دربار میں پیش ہوئے تھے، ان کے رخسار تو گلاب کی طرح تر و تازہ تھے۔ کہا امیر میں نے اتنے تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔